اور آخر کار ڈرامے کا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آنے ہی والا ہے۔ آنے والے قسط میں زاویار، نگار اور غضنفر کو آخر کار ان کی ظلم کی سزا مل ہی جائے گی جو کہ ان سب نے نیاب پر ڈھائے ہوتے ہیں۔ جنید جو کہ بہت صاف دل اور اچھی نیت کا مالک ہوتا ہے، وہ ان سب سے مزید کٹ چکا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا، بلکہ اب اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ غضنفر اور نگار ایک دن جنید کو بہت روئیں گے، لیکن جنید ان کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ دوسری طرف تانیہ جو کہ پلان کر کے نیاب کو اپنے گھر بلائے گی، اس کو اپنے بیٹے سے ملوانے کے چکر میں، وہ بھی جمیلہ کے ذریعے۔ جمیلہ جب حیدر کو نیاب کے پاس لے کر آئے گی تو نیاب اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے سینے سے لگا کے کافی روئیں گی اور بہت زیادہ تڑپیں گی۔ تو جمیلہ جلدی جلدی سب کچھ بولنا شروع ہو جائے گی اور کہے گی کہ نیاب بی بی، حیدر بابا کا یہاں پر کوئی بھی خیال نہیں رکھتا، یہ سارا دن میرے پاس ہوتا ہے اور میں بھی کیا کروں، گھر کا کام بھی میرے سر پہ ہوتا ہے اور ان لوگوں نے حیدر کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ڈالی ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں اس کو یہ بھی بتا دے گی کہ تانیہ بی بی تو بہت زیادہ چال بازیاں کھیل رہی ہے، جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو وہ حیدر بابا کو دیکھتی بھی نہیں ہے اور مجھے کہتی ہے کہ اس کو کوارٹر میں لے کے جاؤ اور وہاں پر اس کو لٹاؤ، جتنا روتا ہے روتا رہے۔ لیکن جیسے ہی زاویار صاحب کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ جلدی سے مجھے کال کر کے کہتی ہے کہ حیدر کو جلدی سے میرے پاس لے کر آؤ۔ اور پھر تانیہ زاویار صاحب کو یہ شو کرواتی ہے کہ میں تو حیدر کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں اور حیدر میرے ساتھ بہت زیادہ عادت ہو گیا ہے، تو وہ جب میرے پاس رہتا ہے تو کافی خوش ہوتا ہے اور اپنی اماں کو بالکل بھی یاد نہیں کرتا۔ نایاب جب یہ سب باتیں سنتی ہے تو وہ تو جیسے اندر ہی اندر گھٹتی چلی جاتی ہے، لیکن وہ سوائے رونے دھونے کے اور کر بھی کیا سکتی ہے۔ جمیلہ یہ سب کچھ تانیہ کے کہنے پر کر رہی ہوتی ہے۔ تانیہ نے ہی اس کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں نایاب کو کہہ دو تاکہ وہ بہت زیادہ بے سکون ہو جائے اور اس حد تک وہ اپنے بیٹے کی محبت میں چلی جائے کہ وہ اپنی بیٹے کی کسٹڈی کے لیے کیس لڑے زاویار کے ساتھ۔ اسی طرح نیاب کو اس کا بیٹا بھی مل جائے گا، یعنی کہ تانیہ کے راستے سے حیدر ہٹ جائے گا اور زاویار کا دل نیاب کی طرف سے مزید برا ہو جائے گا اور بات آسانی سے طلاق تک پہنچ جائے گی۔ جمیلہ یہ تمام باتیں نیاب کے کانوں میں ڈال کر پھر اسے کہیں گی کہ اچھا نیاب بی بی، اب مجھے حیدر کو دے دیں، کافی دیر ہو گئی ہے، اب آپ یہاں سے جائیں، ایسا نہ ہو کہ گھر والے آ جائیں اور میرے لیے نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ نایاب جو کہ بہت زیادہ معصوم ہوتی ہے اور اس کو ذرا بھی بھنک نہیں پڑنے دیتی جمیلہ کہ یہ سب کچھ ایک پلان کا حصہ ہے، اور نایاب واقعی ڈر کے مارے جلدی سے وہاں سے چل دے گی کہ کہیں اس کی وجہ سے جمیلہ کے لیے کوئی نیا مسئلہ اور مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ لیکن جب نایاب گھر آئے گی تو وہ کافی روئے گی اور تڑپے گی اور اپنی دادی سے کہیں گی کہ حیدر بہت زیادہ رو رہا تھا اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور ان لوگوں نے جمیلہ کو دے کر اس کو کوارٹر میں رکھا ہوا تھا اور نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا، میرے بیٹے کا وہاں پر کوئی بھی خیال نہیں رکھتا۔ یہ باتیں سن کر دادی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ واقعی اس ننھے بچے کا کوئی خیال نہیں رکھتے، اور دادی بھی ہمیشہ کی طرح نایاب کا ساتھ دے کر نایاب کے بھائی کو کہے گی کہ وہ گاؤں کی جو زمین ہے وہ 20-25 لاکھ کی تو ہوگی۔ تو اس کا بھائی حیران ہوگا کہ ہاں دادی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ دادی کہیں گی کہ نیاب اپنے بیٹے کے حوالے سے بہت زیادہ غمزدہ ہے۔ تو نیاب کا بھائی کہے گا کہ دادی، نیاب کے بیٹے کا گاؤں کے زمین کے ساتھ کیا لینا دینا؟ اس کی دادی کہے گی کہ میں نیاب کے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے کیس لڑنا چاہتی ہوں زاویار کے ساتھ۔ نیاب کا بھائی کہے گا کہ دادی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زاویار اتنا بڑا بزنس مین ہے کہ وہ وکیل تو کیا پورے جج کو خرید لے گا اور ہمارے پیسے بھی ایویں ڈوب جائیں گے، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو آپ کے حکم کے سامنے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ لوگ گاؤں کے زمین کو بیچ کر بچے کی کسٹڈی کے لیے کیس لڑنے کے لیے جائیں گے، اور جب نوٹس زاویار کے پاس جائے گا آفس میں تو وہ تو غم اور غصے کی حالت سے جیسے کہ آگ بگولا ہو جائے گا۔ زاویار کو بہت شدید غصہ آئے گا کیونکہ وہ حیدر سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ حیدر اس سے دور چلا جائے۔ لیکن اب عدالت کی طرف سے جب نوٹس آ چکا ہے تو اب تو عدالت میں پیشی کرنی ہوگی۔ یہ بات زاویار کو بہت زیادہ بری لگ جاتی ہے، مزید وہ نیاب پہ بہت زیادہ غصہ ہوگا اور تانیہ کو تو نیا راستہ مل جائے گا نیاب کی برائیاں کرنے کے لیے۔ تانیہ زاویار کو کہیں گی کہ دیکھا، وہ تم سے پیار نہیں کرتی، اگر وہ تم سے پیار کرتی ہوتی تو کبھی بھی آپ سے حیدر کو نہ چھینتی۔